السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی، وقال فمن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے نکاح کے عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے یہ سمجھے کہ نکاح کسے کہتے ہیں۔ نکاح اس معاملے کو کہتے ہیں جس سے مرد عورت ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے نکاح کر لیا اس نے اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیا، اب اسے چاہیے کہ باقی آدھا ایمان کے بارے میں اللہ تعالی سے ڈرتا رہے۔ نکاح عبادت ہے، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی، اولیاء اعظام نے ہمیشہ اس کا اہتمام کیا۔ نکاح میاں بیوی کے درمیان اطمینان و سکون حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ بہت سی روایات کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نکاح کی ترغیب دی اور نکاح کرنے کا حکم فرمایا۔ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، ہر ایک نے نکاح کیا۔ اسلام میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیوہ عورتوں سے بھی نکاح کرنے کی ترغیب دی۔ خود ہی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بات صاف طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سوائے ایک بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ تمام تر بیویوں سے جو نکاح کیا یا تو مطلقہ تھی یا تو بیوہ تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جو آپ کی پہلی بیوی ہے، آپ کے نکاح سے پہلے 2 مرتبہ شادی ہو چکی تھی۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلا نکاح جو کیا وہ بیوہ تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، انہی کے بطن مبارک سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اولادیں بھی ہوئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس عمل کو پسند کیا، لہٰذا اس عمل کو ہم لوگوں کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ اب نکاح سے پہلے ایک عمل ہوتا ہے جوڑے کا انتخاب کا۔ اس معاملے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں اور آپ کو کیا تعلیم دی؟ احادیث کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ چند چیزوں کی بنیاد پر نکاح کے جو جوڑے ہوتے ہیں اس کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اس میں سے کہ خاندان دیکھتا ہے، ایک تو حسن و جمال دیکھتا ہے، ایک تو شہرت اور پیسہ دیکھتا ہے، اور ایک دینداری دیکھتا ہے۔ ان تینوں چاروں چیزوں کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں اور آپ کو ایمان والوں کو یہ حکم دیا کہ ہم حسن جمال اور مالداری اور خاندان ان چیزوں کو ہم بالائے طاق رکھ دے، اور جو بچی دیندار ہو اس کا انتخاب کر لے، اس لیے کہ دین ہونے کی وجہ سے وہ پوری زندگی تمام حقوق کو ادا کرتے ہوئے گزار سکتی ہے۔ اس میں ایک عمل مہر کا ہوتا ہے۔ مہر کی کیا حقیقت ہے؟ نکاح کی وجہ سے شوہر پر جو مال بیوی کو دینا واجب ہو جاتا ہے اس مال کو مہر کہا جاتا ہے۔ اس مال کو دینا واجب ہے۔ مہر عورت کا شرعی حق ہے۔ مہر پر
مرد پر مہر کا ادا کرنا لازم ہے۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی عورت سے نکاح کرے اور اس کی نیت مہر ادا کرنے کی نہ ہو تو وہ شخص قیامت میں زناکار کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا۔ کتنی سخت وعید اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ آج ہم اور آپ اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، شادیوں کے اندر بے شمار اخراجات کیے جاتے ہیں اور مہمانوں کو بلا کر خوب کھانا کھلایا جاتا ہے، لیکن جب مہر کا مسئلہ آتا ہے کوئی لوگ اسے رفتہ رفتہ دینے کی نیت کرتے ہیں۔ جو کام کرنا تھا ہم نے اس کام کو بالائے طاق رکھ دیا، اور جس کام کو چھوڑنا تھا ہم نے اور آپ نے اس کو بہت مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس حدیث کو ہمیں غور سے پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے، اپنے تعلقات اور رشتہ داری کے اندر اس بات کو عام کرنا چاہیے۔ بھائی ہم دوسرے خراجات کو کم کریں گے لیکن مہر نقد ادا کرنے کا رواج قائم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر دے، لائک کرے اور اس کو فالو کرے۔